معراج ویر چالاکی نہ کریں، ابھی پیسے دے ورنہ ادھر ہی کھڑے رہیں، ماہر چہکتے منہ بنا کر بولی تھی۔ معراج نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور جتنے پیسے نکلے ان میں سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ تینوں پونچکوں کی طرح معراج کی بتیسی دیکھ رہی تھی۔ میں کنگال بندہ ہوں یار، معراج معصومیت سے بولا۔ آرزو نے تیزی سے اس کے ہاتھوں سے پیسے کھینچے تھے، سارے پیسے آرزو کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اب آپ کی بات سچ ہوئی، اب لگ رہے ہیں کنگال۔ آرزو دونوں بمیں اچکاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی تو معراج نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ تینوں ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی جبکہ معراج نے اندر داخل ہوتے پاؤں سے دروازہ بند کیا۔ وہ آہستہ سے بیٹھ کے جانا بڑھا تھا جہاں اس کے بچپن کی چاہت پورے استحقاق سے بیٹھی تھی۔ معراج برپا برتے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ ویلکم ٹو مائی وائف اینڈ مائی روم بیگم صاحبہ۔ وہ جھک کر اس کے نرم و ملائم ہاتھوں پر لب رکھتے بولا، عائشہ کے جسم میں سنسی سی دوڑ کے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے آپ کے ساتھ کی خواہش کی، اور اللہ کا شکر آپ کی آج ایک پاک بندر میں میرے حسار چاہت میں ہے۔ اس کی تھوڑی اپنی انگلی سے اوپر اٹھائے وہ لو دیتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ عائشہ نے پلکوں کی جالر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جلتے جذبوں کے دیوں کو دیکھتے واپس سے نظر جھکا لی۔ عائشہ معراج جان، مجھے آج اظہار چاہیے اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، آپ کے ساتھ کا وعدہ چاہیے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے جذباتیت سے تر لہجے میں سرگوشی کرتا عائشہ کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ معراج دہکتی سانسیں اپنے کندھے پر محسوس کرتے وہ اٹکے لہجے میں بولی، سن رہا ہوں۔ وہ ویسے ہی بوجھل آواز میں بولا۔ عائشہ نے حلق تار کیا، میں وعدہ کرتی ہوں آپ زندگی کے ہر حصے میں مجھے اپنے ساتھ پائیں گے، میری چاہت ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں بندھی رکھے گی، آپ کو مجھ سے باندھے رکھے گی۔ وہ مدھم لہجے میں بولی۔ معراج ہاں نے خود میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ عائشہ نے اس کے سلگتے لمس پر آنکھیں بند کی تھی۔ آئی لو یو ٹو جانا، اسے اپنے ہزار میں لیتے وہ گیرا تانگ کرتے بولا۔ عائشہ نے سکون سے اس کے چوڑے سینے پر سر ٹکا دیا تھا۔ معراج وہ آرزو چلی جائے گی، عائشہ لب کاٹتے اس کے سینے سر اٹھائے پریشانی سے بولی۔ معراج نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرا۔ وہ لڑکی معراج خان کے لیے بہت خاص تھی۔ وہ خاص تھی کیونکہ وہ خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتی تھی۔ نہیں پتہ مجھے، میں دانیال کو سمجھاؤں گا، آپ جی سے بات کریں، کچھ نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو۔ وہ انگوٹھے سے اس کے گال سہلاتے ہوئے بولا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ آہستگی سے عائشہ کے لبوں پر جھکا تھا، اس کے لمس پہ نرمی تھی۔ عائشہ کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں دھڑکتی سنائی دے رہی تھی جبکہ وہ اس کے شولڈر پر لب رکھے اب مکمل اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ عائشہ نے شرماتے اس کے مضبوط بازو میں پناہ لی تھی۔ معراج خان مسکراتے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑ گیا تھا۔ شادی اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ آغا جی نے فیصلہ کیا تھا ولیمے ایک ہفتے بعد ماہا اور دانیال کے نکاح پر ہوگا۔ دانیال خاموش تھا جبکہ ماہا ماری ماری پی رہی تھی۔ وہ کیا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب بابا اس فوٹیج سے کچھ پتہ چلا؟ ماہا انگلیاں چٹاتے بولی۔ جمشید صاحب نے اسے دیکھا، وہ لوگ اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ نہیں، فوٹیج ڈیلیٹ ہے اس رات کی۔ جمشید صاحب سنجیدگی سے بولے تو ماہا کی جان میں جان آئی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے جب کسی کے موبائل پہ ہوتی بیل پر سب نے چونکا آرزو کو دیکھا کیونکہ اس کا موبائل ہی زور و شور سے بج رہا تھا اور اس کی رنگ ٹیون سنتے ینگ جنریشن کے چہروں پر دبی دبی ہنسی ابھری۔ دفعہ دور ہو کالا منہ نیلے پیر۔ آرزو نے خود کی آواز ریکارڈ کرتے رنگ ٹیون لگائی تھی۔ اس کی رنگ ٹیون سنتے سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری۔ آرزو نے حسرت سے ان کے مسکراتے چہرے دیکھے تھے۔ وہ فون اٹھائے وہاں سے اٹھتے باہر نکل گئے۔ السلام علیکم، کون؟ انون نمبر تھا۔ آرزو نے اجلت میں بٹن پریس کرتے موبائل کان کو لگایا۔ وہ باہر لان میں نکل آئی تھی۔ آپ کا چاہنے والا اسپیکر کی دوسری جانب سے مردانہ آواز گونجی تو آرزو نے چونکا فون کان سے ہٹایا۔ کون ہو؟ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ دوسری جانب ہلکی سی ہنسی گونجی۔ چاہتا ہوں آپ کو یاد نہیں کیا میں؟ وہ دانتوں تلے لب دبائے بولا۔ آرزو نے شدید ناگواری سے فون کو گھورا۔ کون ہو یہ بتاؤ، دماغ خراب مت کرو، آرزو ذرا سخت لہجے میں بولی۔ اتنی بے صبری؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ آرزو نے دانت کچکاتے موبائل کان سے ہٹاتے موبائل کو گھورا۔ تحفہ بھیجا ہے تمہارے لیے، چاہنے لگا ہوں تمہیں اور چاہتا ہوں تم بھی مجھے چاہو، وہ مدھم مگر منیہزی میں بولا۔ آرزو نے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں گارڈ ہاتھ میں ایک ٹیڈی بیئر پکڑے اندر کی جانب آ رہا تھا۔ آرزو چونکتے بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ مجھے دے دو کاکا،
وہ بامشکل مسکرا کر بولی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے پکڑے موبائل کو کان سے لگایا ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے اور کون ہو تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میرا کزن تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ آرزو لب بینچتے بولی۔ آرزو خان دانیال خان کا حوصلہ حوالہ دے رہی تھی جس کی پابندیاں اسے ہرگز پسند نہیں تھی۔ مذائقہ ہز پسند نہیں آیا تھا۔ دوسری جانب افسردہ سی آواز ابھری۔ آرزو نے وائٹ ٹیڈی بیئر کو دیکھا جس کے ہاتھ باہم جوڑ کر اس میں دل پکڑایا گیا تھا۔ وہ کافی کیوٹ تھا۔ نہیں چاہیے مجھے دوبارہ کال مت کرنا ورنہ پھر دیکھنا تم کیا کرتی ہوں میں۔ آرزو نے تہر کر کہتے فون رکھ دیا۔ پھر ٹیڈی بیئر کو دیکھا، اسے پھینکنا چاہا لیکن پھر مسکراتے ہوئے اسے اندر لے گئی۔ پتہ نہیں کون تھا لیکن ٹیڈی بیئر تو اچھا ہے۔ آرزو نے ہنستے ہوئے ٹیڈی بیئر کمرے میں رکھ دیا۔ ماہا چلو وہ باہر نکلتے بولی۔ اسے کالج جانا تھا، ویسے بھی کچھ ماہ میں اس کے فائنل تھے۔ اسے دل لگا کر پڑھنا تھا لیکن جہاں سے جانے کا خیال آتے ہی آرزو افسردہ ہوئی تھی۔ چلو ماہا اٹھتے بولی۔ دانیال جاؤ چھوڑ کر آؤ۔ ماہا کو آغا جی نے بریک فاسٹ کرتے دانیال کو دیکھتے کہا۔ ماہا کا سانس اٹک گیا جبکہ آرزو خاموشی سے آغا جی کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال سنجیدگی سے اٹھا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں آتے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ دانیال نے ڈرائیونگ سٹارٹ کی تھی۔ عائشہ تو شادی کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی یونیورسٹی اور ماہا کو اکیلے جانے میں اب ذرا ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے وہ ڈیڈلی گینگسٹر کہاں سے اس کے سامنے رونما ہو جائے۔ ماہا نے جرجری سے لی۔ اسے سوچتے ماہا کی یونیورسٹی آئی تو وہ اتر گئی کیونکہ 15 منٹ بعد کے پاسبہ کالج تھا۔ آرزو سر جھکائے بیٹھی تھی کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرے۔ ماہا اندر چلی گئی۔ 5 منٹ ہو گئے لیکن دانیال نے گاڑی سٹارٹ ہی نہیں کی۔ اترو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر مرر میں اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ کیا؟ آرزو حیرانگی سے بولی۔ اترو گاڑی سے، وہ لفظوں پر دباؤ دیتے بولا۔ آرزو لب بینچے اتر گئی۔ کیب لو اور کالج جاؤ اور واپس بھی کیب سے آ جانا، میں اپنے 15 منٹ ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ جبڑے بینچا بولا۔ آرزو ہنگو کی طرف سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ میں کیسے جاؤں کیب سے؟ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آرزو فرنٹ ڈور کے شیشے پر جھکے بولی تو دانیال نے آبرو اچکایا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارا باپ کہ تمہاری حفاظت کروں۔ وہ سنجیدگی سے آبرو اچکائے بولا۔ آرزو ساکت نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہٹو اب۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ آرزو پیچھے کو ہوئی تھی۔ وہ سختی سے لب بینچ کے دانیال سفیر خان ہمیشہ اپنی من مانی کرتا تھا، تبھی آرزو خان اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ آرزو نے غصے سے اس کی گاڑی کو گھورا۔ سڑک پر جاتے اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گئی۔ غصے سے منہ پھیرے وہ دانت پیس رہی تھی جیسے اس کے درمیان دانیال سفیر خان موجود ہو۔ 15 منٹ بعد وہ کالج کے گیٹ پر اتری تھی۔ ٹیکسی والے کو پیسے دیے۔ ابھی چند قدم ہی بڑھے تھے جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ آرزو۔ وہ پلٹی، وہاں مروہ تھی۔ آرزو خوش ہوتی اس سے ملی۔ وہ دونوں اندر انٹر کرنے ہی والی تھی جب ایک بار پھر کسی نے آرزو خان کو پکارا تھا۔ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں ایک ینگ سا لڑکا کھڑا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس دن آرزو کو گرنے سے بچایا تھا۔ مروہ نے آرزو کی طرف جھکتی چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ جی آرزو رکتے بولی۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا تھا۔ کچھ فاصلے پر گاڑی میں بیٹھے دانیال سفیر خان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ بے شک آرزو سے نفرت بھی کر لیتا لیکن وہ اس بات کو جھٹکتا نہیں تھا کہ وہ خان خاندان کی عزت تھی۔ اس نے ٹیکسی کے نکلنے کے بعد ہی وہ اس کے پیچھے جہاں تک آیا تھا۔ اسے کالج کے اندر جاتے دیکھ وہ جانے لگا تھا لیکن پھر کسی لڑکے کے آرزو کے جانب بڑھتے قدموں کو دیکھ وہ رک گیا تھا۔ آپ کو میں یاد ہوں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ آرزو نے مروہ کو دیکھا جو بتیسی نکالے اب ہاتھ لبوں پر رکھ گئی تھی۔ جی یاد ہے، شکریہ اس دن کے لیے۔ آرزو مسکرا کر بولی۔ لڑکے نے دل پر ہاتھ رکھتے سر کو ہم دیا تھا۔ وہ لڑکا کالی یونیورسٹی یونیفارم میں تھا لیکن اس کی جسامت اسے گڈ لکنگ اور اس کی عمر سے بڑا دکھا رہی تھی۔ میرا نام داراب ہے۔ وہ پھر سے گویا ہوا تو آرزو کے ذہن کے پردوں میں بہت کچھ ایک ساتھ لہرایا گیا۔ وہ شاکی نظر سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے لیٹر لکھنے والا ڈی اور صبح کال کرنے والا۔ آرزو نے آبرو اچکاتے پوچھا تو وہ لب دبایا۔ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس غلطی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ مجھے بس آپ سے بات کرنی تھی، پلیز میری کال پک کر لیجیے گا۔ میں نے جو بھی کہا وہ سچ تھا، بہت خوبصورت ہیں۔ وہ بول رہا تھا۔ آرزو نے رسٹ واچ کو دیکھا۔ ان کا کالج لگنے والا تھا۔ دیکھیے مسٹر، ٹھیک ہے، وہ آپ سے رابطہ کرے گی، ابھی ہمیں جانا چاہیے۔ بائے۔ مروہ اس کا ہاتھ کھینچتے اس کی بات کرتے اسے وہاں سے لے گئے تھے۔ آرزو نے کالج میں انٹر کرتے اسے گھورا۔ داراب بھی پلٹ گیا جبکہ دانیال کی ڈگی تنسی گئی تھی۔ وہ لب سختی سے بینچے گاڑی سٹارٹ کرتے وہ اسے واپس سڑک پر ڈال گیا۔ اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ تم نے مجھے بولنے کیوں نہیں دیا مروہ؟
آرزو اب فری کلاس میں باہر قدم اللہ کے کونے میں بیٹھے بولی تھی۔ سردی سے ہاتھ ملتے اس نے شال کندھوں پر درست کی۔ یار تم پتہ نہیں کیا بولنے والی تھی، دیکھو کتنا گڈ لکنگ ہے وہ، اور میرے خیال سے تمہیں پسند بھی کرتا ہے، مروہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آرزو نے منہ بگاڑا تو مروہ نے اسے گھورا۔ تو کا کیا مطلب ہے یار، اگر وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے، مروہ نے آسانی سے کہا۔ آرزو نے اسے آنکھیں دکھائی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا مروہ کے بچے، گھر کے حالات بتا رہی ہوں میں تمہیں، اور تم لڑکے تلاش کر رہی ہو میرے لیے۔ ماسی حکمیہ، آرزو نفی میں سر ہلاتے بولی۔ مروہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا گویا اس کی عقل پر ماتم گیا ہو۔ یار دانیال ڈیشنگ تھا، ہینڈسم تھا، کیا کمی تھی اس میں، بس تمہیں تھوڑی چیزوں سے روکتا ہی تھا، لیکن نہیں، تم نہیں مانی۔ اب دیکھو معاملہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو، جب بات تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو تم کہہ دینا میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس طرح دانیال یا گھر والوں کو کوئی امید نہیں رہے گی، اور اگر واقعی دراب تمہیں پسند کرتا ہے تو پھر تو بات بن جائے گی، مروہ چہکتے ہوئے بولی۔ آرزو نے منہ بگاڑتے اس کی بات سنی تھی، لیکن سب مجھے غلط سمجھیں گے۔ آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم ایک بار دراب سے بات کر لو، اگر تمہیں ٹھیک لگے تو ٹھیک، ورنہ مت کرنا، کسی کا دل نہیں توڑتے، مروہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ مروہ میڈم آرزو کی بیسٹ فرینڈ تھی، وہ ان دوستوں میں سے تھی جو دولہے کی سیٹنگ کے لیے اپنی بیسٹ فرینڈ کے راز و نیاز بتا دیتی اور پھر بعد میں اسی بیسٹ فرینڈ کے دکھڑے بھی سنتی تھی۔ اچھا چھوڑے ان باتوں کو، میں امریکہ جا رہی ہوں، آرزو نے افسوس سے کہا تو مروہ نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ مروہ حیرت سے بولی۔ پھر آرزو نے پوری بات شروع سے اینڈ تک مروہ کو بتا دی، جو پہلے سرسری سی بتائی تھی۔ او یار مان جاؤ تم، مروہ افسردگی سے بولی۔ تو آرزو نے سر جھٹکتے نفی میں سر ہلایا، اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی کلاس شروع ہو چکی تھی، وہ دونوں وہاں سے کلاس میں چلی گئی تھی، جبکہ مروہ کی باتیں دراب کے بارے میں اب آرزو کے ذہن میں چل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا دراب کو رسپانس کرے یا نہیں۔ دانیال کے دماغ میں وہ لڑکا گھوم رہا تھا، وہ کئی بار اپنا سر جھٹک گیا تھا، اس نے پکا ارادہ کیا تھا وہ آرزو کے معاملات میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر وہ آزاد رہ کر زمانے میں جینا چاہتی ہے تو وہ جی سکتی ہے۔ دانیال سفیران ایک لفظ بھی نہیں کہے گا، اس نے ایسا ہی کیا تھا، ورنہ تو اس لڑکے کے بڑھتے قدموں پر ہی اس کی ٹانگیں توڑ دیتا۔ وہ فائل کھولے، سر اس میں دیے، پورا دھیان فائل پر دے رکھا تھا۔ جب اس نے شدت سے فائل ٹیبل پر پٹھر ڈالی تھی، آرزوہان کچھ ایسا مت کرنا کہ ہماری عزت پر حرف آئے۔ وہ جبڑے بینچ گیا، رگے بٹی کی مانند سے لگ رہی تھی۔ وہ آفس روم سے نکلا اور باہر بنے ایک کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ رفیق صاحب کرسی کثیر کا، وہ اس پر بیٹھتے بولا۔ سامنے رفیق صاحب کام کر رہے تھے، وہ اس کی کمپنی کے اعلیٰ عہدے پر تھے، وہ تب سے دانیال کی کمپنی میں کام کر رہے تھے جب دانیال کی عمر 15 سے 16 سال تھی، اور اب تک ایمانداری سے یہاں پر ٹکے ہوئے تھے۔ دانیال ان کی بہت عزت کرتا تھا، اکثر جب وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا سارا اسٹاف رفیق صاحب کو مدد کے لیے پکارتا تھا، کیونکہ دانیال ان کی اکثر کئی باتیں مان جایا کرتا تھا۔ سر کیا ہوا؟ وہ چشمہ آنکھوں سے اتارتے پرشفقت مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولے۔ پلیز رفیق انکل، سر مت بولا کریں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولا تو مسکرا دیے۔ کیا ہوا؟ تھکے تھکے سے لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے؟ آرزو بیٹی نے پھر پریشان کر دیا۔ رفیق صاحب لب دبائے بولے۔ دانیال نے ٹیبل پر سر ٹکا دیا۔ بچپن سے لے کر اب تک آرزو اور دانیال خان کی لڑائیاں جھگڑوں کی داستان سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ اکثر اس کے شدید غصے میں آنے کی وجہ آرزو خان ہی ہوتی تھی۔ بیٹا مت جھگڑا کرو تم، آغا جی تو تمہاری شادی کرنے والے ہیں نا، رفیق صاحب نے محبت سے اسے سمجھاتے کہا۔ تو دانیال نے سرد سیاہ ابھرتے انہیں دیکھا۔ آغا جی اور رفیق صاحب کافی اچھے دوست تھے، وہ اکثر ان سے ملنے جایا کرتے تھے، شکر ہے میں بچ گیا، دانیال ہنستے ہوئے بولا۔ تو رفیق صاحب نے اسے گورا۔ کیا مطلب؟ وہ بویں سکڑے بولے۔ آرزو آپ کی پیاری ننھی منی بیٹی مجھ سے شادی کرنے پر نہیں مانی، پہلی بار اس نے عقل کا کام کیا، وہ ہنستے ہوئے بولا، لیکن اسے شدید غصہ تھا آرزو پر اس لڑکے کو لے کر جسے وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ رفیق صاحب ہنسی اس کے انداز پر۔ آپ بتائیے رانیہ کیسی ہے؟ اس نے رفیق صاحب کی بیٹی کا ذکر کیا تھا، جو یونیورسٹی کے سیکنڈ سیمسٹر میں تھی۔ وہ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ تب اٹھ گیا، ایک ہلکی مسکراہٹ کی جانب اچھالتا وہ ان کی
کیبن سے باہر نکل گیا۔ رفیق صاحب سے بات کر کے ہمیشہ اسے اچھا لگتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھو ذرا کیسے فقیروں کی طرح بیٹھا ہے ٹیلی گینگسٹر۔ ہاں وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے سامنے پڑے ٹیبل پر اس نے گن رکھ دی تھی۔ الیگزینڈر بس سر سی مسکراہٹ سے دور کھڑے طارق کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کے ساتھ دغا کیا تھا۔ طارق کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ پیسہ پھینکو تو سب بکتا ہے، تو نے کیا سمجھا ہر چیز پر تیرا راج ہے؟ میرے آرڈر تو ہتھیار لے گا تو میں کیا ہاتھ پر ہاتھ دھر بیٹھا رہوں گا؟ اس نے استہزاء نظروں سے الیگزینڈر کو دیکھا جو گھٹنوں کے بال زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ اوپر کراس کرتے سر سے گزرتے کندھوں کے پیچھے لٹک رہے تھے۔ اس نے مٹھیوں کو باہم جوڑ رکھا تھا۔ ہاورڈ چلتا ہوا اس تک آیا۔ اس کے سر پر سے ہیٹ اتار دی۔ الیگزینڈر کے چہرے پر خطرناک حد تک سرد تاثرات چھا گئے۔ دھوکہ گینگسٹر دھوکہ ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز سے تحلیل ہو کر آہستہ آہستہ برباد کرتا ہے۔ ہاورڈ اس کی جانب جھکتے مدم مصنوعی افسوس سے بولا۔ الیگزینڈر نے ہاتھ میں پکڑی پن اس کی گردن میں پیوست کی تھی۔ وہ تڑپتے ہوئے زمین پر گرے۔ اس آدمی کے یکدم اس کی جانب بڑھے تھے۔ طارق نے حلق تار کیا۔ اس نے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ہاورڈ کے آدمیوں نے افراتفری میں الیگزینڈر پر اپنی گن تان لی۔ اگر موت نہیں چاہتی تو دفع ہو جاؤ، وہ صفاقے سے بولا۔ ہاورڈ زمین پر لیٹے تڑپ رہا تھا۔ اوئے تیری ہمت کیسے ہوئی میرے باس کو مارنے کی؟ چل اٹھ ٹھیک کر انہیں۔ ایک آدمی گن کا دباؤ الیگزینڈر کی کن پٹی پر دیتے بولا۔ الیگزینڈر نے سخت مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اگلے 1 منٹ میں تمام لوگ زمین بوجھ تھے۔ قاسم اندر آتے اپنے آدمیوں کے ساتھ انہیں اپنی نیند سلا چکا تھا۔ طارق نے بھاگنے کی کوشش کی تو قاسم نے اسے بھی پکڑ لیا تھا۔ آج الیگزینڈر کو وہاں جانا تھا جہاں ڈیلنگ کا سامان پہنچانا تھا۔ طارق اسے وہاں لے کر جانے والا تھا، لیکن تبھی اس نے بڑی ہمت دکھاتے الیگزینڈر کے آگے کچھ سپرے کیا تھا۔ الیگزینڈر نے گھومتے سر سے اسے گاڑی سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کے ساتھ دغا ہوا تھا جس کی صرف ایک ہی سزا تھی، موت۔ الیگزینڈر نے ہیٹ اٹھا کر سر پر رکھی۔ ہاورڈ اب بھی زمین پر تڑپ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم بے موت مارے گئے ہو، تم بچ سکتے تھے اگر تم نے میری ہیٹ میرے سر سے اتاری نہ ہوتی۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ مزید 5 منٹ سر ترکے اور ہاورڈ نے دم توڑ دیا۔ الیگزینڈر نے طارق کی طرف دیکھا۔ الیگزینڈر میں لالچ میں آ گیا تھا، معاف کر دو مجھے۔ طارق ہاتھ جوڑے بولا۔ الیگزینڈر نے سرد مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور طارق کو احساس ہوا اب اسے اس مسکراہٹ کے بعد معافی ملنا ناممکن تھا۔ لالچ مجھ سے مانگ لیتے پیسے، تم ویسے بھی میرے بہت کام آئے تھے، میں تم پر سے وار کا پھینک دیتا، لیکن دھوکہ مجھے پسند نہیں۔ وہ اس کی جانب جھکتے بولا۔ طارق کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا تھا۔ وفا سے مانگو تو جان حاضر اور اگر دغا دو تو موت حاضر۔ وہ سرد وحشی لہجے میں بولتا اپنے لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ جب دروازے سے اس جگہ سے باہر نکلا تو اس گولی کی آواز سنائی دی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، ایک خاموش طوفان جو برباد کرنے کے بعد یکدم سے غائب ہو جاتا ہے، بالکل ویسا ہی۔ ماما اب کیوں بات نہیں کر رہی مجھ سے؟ آرزو ان کے کمرے میں جاتے بولی۔ رخسار بیگم نے اسے دیکھتے روح پھیر لیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کالج سے لوٹی تھی اور اب ان کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ تم نے بات کرنے لائق چھوڑا ہے مجھے آرزو، رخسار بیگم غصے سے بولی۔ آرزو نے ہنکارا بھرا۔ ماما آپ اس دانیال کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ آرزو منہ پھلائے بولی تھی۔ نہیں آرزو، صرف دانیال کی وجہ سے نہیں، تم نے کتنی بدتمیزی کی آغا جی کے ساتھ، تم نے معافی مانگنا تک گوارا نہیں کیا، تمہاری طرف سے تو سب باڑ میں جائیں۔ رخسار بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ آرزو کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ شرمندگی بڑی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ مما میں مانگ لوں گی معافی، آپ تو بات کریں مجھ سے، پھر نہ جانے کب آمنے سامنے بات ہو۔ ماہو اور دانیال کے نکاح کو اب کچھ دن تو ہی رہ گئے تھے، پھر اسے بھی یہاں سے چلے جانا تھا۔ میں بھی پاکستان میں ہی شامل ہوں۔ آرزو اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے بات کروں تو جاؤ، آغا جی سے معافی مانگو، میں مانگ لوں گی۔ آرزو نے جلدی سے ان کی بات کر دیکھا۔ رخسار بیگم نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائی، اس کے کندھے پر چاہا سا تھپڑ رسید کر دیا۔ پوری بات سن لو پہلے، وہ سخت غصے سے بولی تھی۔ آرزو نے کندھے مسلتے اسبات میں سر ہلایا۔ نہ جانے ماما کے ہاتھوں میں اتنی جان کہاں سے آ گئی؟ آرزو سوچ کر رہ گئی۔ آغا جی سے اپنی غلطی کی معافی مانگو اور انہیں بولو تم راضی ہو دانیال سے شادی پر۔ رخسار بیگم بولی تو آرزو نے لب پینچ لیے تھے۔ ماما
بس آرزو، اگر تم دانیال سے شادی نہیں کر سکتی تو تم مجھے بھی بھول جاؤ۔ تمہاری ماں بھی تم سے بات نہیں کرے کہ تم اپنی زندگی جی لو آزادی سے، ویسے بھی امریکہ میں تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، سفیان کو بھی ہم لوگ منع کر دیں گے۔ رخسار بیگم اٹا لہجے میں بولی۔ آرزو نے آنکھوں میں پانی لیے ماں کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلے، لیکن رخسار بیگم اپنا دل سخت کر گئی تھی۔ وہ آرزو کے آنسو سے پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے روم سے نکلی تھی اور اپنے روم میں جا کر بند ہوگی۔ کالا منہ ہو تمہارا، نیلے پیر پتہ نہیں کب جان چھوڑے گا، وہ دانیال کو یاد کرتے کڑوے منہ بناتی ہوئی بولی۔ اس کی آنکھیں اور لہجہ نم تھا، اسے شدید رونا آ رہا تھا جسے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔